اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 3 شعبان المعظم، جشن ظہور پر نور، فاتح جہاد اکبر، آبرو رسالت، شہنشاہ کائنات، محسن انسانیت، سلطان کربلا، نواب کربلا، سید الشہداء، نواسہ رسول، فاتح کربلا، وارث انبیاء، سلطان کربلا، شہنشاہ دین خدا، مولا امام حسین علیہ السلام کا نزول پر نور تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ 3 شعبان المعظم، مولا امام حسین علیہ السلام کی آمد کا منظر۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حجرے میں موجود تھے جہاں سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا موجود تھی۔ مولا علی علیہ السلام کا بیٹا آنے والا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، اور صرف رسول خدا ہی نہیں بلکہ مولا علی علیہ السلام اور خانوادہ بنی ہاشم کے کچھ بزرگ بھی وہاں موجود تھے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کے قدم زمین پہ لگے، رسالت بھی کھڑی ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے کیوں ہو؟ میرے حسین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام اور خانوادہ بنی ہاشم کے بزرگ مولا حسین علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا، یا صفیہ، صفیہ میرا بیٹا مجھے دے۔ بی بی نے کہا، یا رسول اللہ، ابھی ہم نے غسل ولادت نہیں دیا۔ یہ کہنا تھا تو رسالت کے چہرے پہ جلال آیا، تو فرمایا، تم اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے آتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی، اور کافی دیر امام حسین علیہ السلام رسالت کی زبان چوستا رہا۔ پھر فرمایا، یہ نواسہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ ہی رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا پوچھنے لگی، بابا، اس خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبریل میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ میرا نواسہ کرب و بلا کے میدان میں بے جرم خطا میرے دین کے لیے قتل کیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ یہ کہنا تھا، بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رونے لگی اور رو کر فرمانے لگی، بابا، کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں میری بیٹی۔ تو پھر سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا، کیا اس وقت علی ہوگا؟ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں میری بیٹی۔ پھر سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا بابا اس وقت میں ہوں گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں میری بیٹی۔ پھر سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا، کیا اس وقت حسن ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں میری بیٹی۔
تو پھر سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رونے لگی اور رو کر فرمانے لگی، بابا پھر میرے اس غریب بچے پہ کون روئے گا؟ اس کا لاشا کون دفنائے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے بیٹے حسین پہ روئے گی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، اس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی، اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ یہ کہنا تھا تو بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا، میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ سلام ہو شہید کربلا نواسۂ رسول اولاد بطول حسین ابن علی علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔